إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما آمین۔ رمضان سے پہلے تھوڑا سا یہ ارادہ ہے کہ ذکر کی کچھ بات ہو جائے، یعنی کہ جو ذکر اذکار جو ہوتے ہیں، ذکر کی جمع اذکار ہے نا، تو اذکار جو ہوتے ہیں جو عموماً کہا جاتا ہے کہ پڑھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر پتہ ہوتا ہے تو بہرحال آسانی بھی ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ تو اس طرح سے رہتا ہے کہ دعائیں ہوتی ہیں لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بھی ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں بہرحال ہم لوگوں کے اوپر، ہم لوگوں کی دلوں کے اوپر، ہم لوگوں کے جو بھی دن بھر کے کام ہیں، اس کے جو بھی مسنون اذکار ہیں، اس کے فضائل جو بتائے گئے ہیں، جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں، تو اس کے اعتبار سے اثر بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور قرآن شریف میں ہی فرمایا ہے فاذکروا اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ذکراً کثیرا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جب ذکر کی بات آتی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی جو بات آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کثرت سے کیا کرو۔ اب کثرت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، کثرت مطلب بہت زیادہ مقدار میں، بہت زیادہ کوانٹٹی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک بات اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو کیا ہے کہ جب ہم کو بھوک لگتی ہے، یا جب کچھ بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے، یا چلیے طبیعت جب خراب ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہونے پہ دوا کہی جاتی ہے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جب دوا جو بھی بتائی گئی ہے تو وہ کیا ہے، اس کا ایک ڈوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈوزیج ہوتا ہے، یعنی کہ کوانٹٹی اس کی ہوتی ہے۔ اگر اس کوانٹٹی سے کم کوانٹٹی میں ہم وہ دوا لیں گے تو کیا ہوگا، اس کا اثر نہیں ہوتا ہے نا۔ اور سملرلی مطلب اسی طرح سے کہ آپ جو ڈوزیج ہے اس سے کم لیں، یا پھر یہ ہے کہ ایک مقدار ہوتی ہے، ان دا سینس کہ ایک تو ڈوز ہوتا ہے اس وقت کی کوانٹٹی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کتنے دن کرنا ہے نا، کہ کبھی 3 دن ہوتا ہے، کبھی 5 دن، 7 دن، 10 دن ڈپینڈنگ، اور کبھی کبھی بیماری کی شدت اگر زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح سے زیادہ ہوتی ہے دوا، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ دن کھانی پڑتی ہے، زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، تو اس سے بات یہ تو پتہ چل گئی کہ ایک پرٹیکولر کوانٹٹی ہوتی ہے جو کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بات ویسے زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک تھریش ہولڈ کوانٹٹی ہوتی ہے نا، کہ اس سے کم ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، جب وہ تھریش ہولڈ کوانٹٹی یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس چیز کا اثر آتا ہے، ٹھیک۔ تو بات یہ ہے، اب دیکھیں یہ شاید بات زیادہ سمجھ میں آ جائے کہ آج کل ڈائٹنگ کا بڑا وہ ہو گیا ہے نا، تو ورک آؤٹ ہے یا ڈائٹنگ ہے یا جو بھی ہے، تو اب جب وہ کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہفتے میں آپ نے 1 دن کر لیا تو کام بن جائے گا؟ نہیں بنتا۔ مطلب یہ کہ واک کرنا ہے یا برسک واک کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے، تو وہ کیا ہفتے میں آپ نے 1 دن کر لیا، مہینے میں 2 دن کر لیا تو ہو جائے گا؟ کام نہیں ہوتا ہے اس سے۔ مطلب یہ کہ ہوتا ہے آپ کی اپنی آپ کو خوشی مل جاتی ہے، تسلی مل جاتی ہے، لیکن اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا ہے۔ فرق لانے کے لیے پھر آپ کو اس میں کنسسٹنسی لانی پڑتی ہے، یعنی کہ ایک ریگولر آپ کو ہونا پڑتا ہے، جو بتایا گیا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ذکر کی بات آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ذکر کیا کرو اور کثرت سے کرو، یعنی کہ بہت زیادہ۔ اب وہ بہت زیادہ کا کیا ہے، وہ قرآن شریف کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کیا ہے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ٹھیک ہے، کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ اب اگر ہم لوگوں کی حالتیں ویسے دیکھیں تو ایک نارمل سرکمسٹانسز میں ہم لوگوں کی ان تینوں حالتوں میں سے کوئی ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا تو ہم کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں۔
اس کے بیچ کی جو حالت ہے کہ نہ کھڑے ہوں نہ بیٹھے ہوں نہ لیٹے ہوں، تو وہ تو پھر اس کے لیے کچھ مارشل آرٹس یا اس طرح کا ہی کچھ سیکھنا پڑے گا، تبھی اس کی بیچ کی کوئی حالت ہو سکتی ہے، نہیں تو یا تو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، ٹھیک ہے. تو یا پھر ان میں سے دو پوزیشنز ایک ساتھ ہو رہی ہیں. تو بہرحال اس طرح کی وہ رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ذکر کیا کرو، اور یہ کہ پھر ذاکرین کی جو ایک صفت ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی اپنے پہلو پہ لیٹے ہوئے یا بیسکلی لیٹے ہوئے، جو مفہوم کے اعتبار سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، اور بہت زیادہ کیا کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر طرح سے، ہر حالت میں، ٹھیک ہے. پھر ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے کہ یہ بھی تو ہے بھائی کہ ٹھیک ہے جب کھڑے بیٹھے لیٹے ہوں، یا مطلب بیسکلی جب فری ہوں، جب فارغ ہوں، لیکن یہ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہی بتا دیا کہ وہ یہ لوگ وہ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ کہ جن کو ان کی جو بھی تجارت ہے اور ان کی خرید و فروخت جو ہے نا، وہ ذکر اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہیں. تو یعنی اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہم لوگوں کو فراغت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب ہم مصروف بھی ہیں نا، تب بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ اس کی تو دیکھیں اتنی تفصیل ہو سکتی ہے، ان ڈیپتھ، یہ بہت گہری بات جا سکتی ہے، لیکن مقصد ابھی یہاں پہ وہ نہیں ہے. بات ایک یہی مقصد تھا کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اب وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، تو اس کی پہلے بھی بات ہوئی تھی. کئی بار ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی استغفار ہی پڑھتے رہیں، چلو یہ کام کر رہی ہوں تو استغفار پڑھتی رہوں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے شاید شروع کے 2-3 منٹ تو پڑھا بڑے اہتمام سے، بہت دھیان لگا کے، اور اس کے بعد 2 گھنٹے بعد یاد آئے کہ ارے وہ تو پتہ نہیں کب ختم ہو گیا، وہ پتہ ہی نہیں چلا، ہے نا. تو یہ کہ چلے ایک تو یہ ہے کہ بھئی تسبیحات ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ دیکھیے وہ وتھ پریکٹس ہی آئے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جتنی پریکٹس کریں گے تو پھر یہ کہ ایک بات ہوئی تھی نا کہ اتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اتنا جس کو کہتے ہیں نا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، ٹھیک ہے. بھولتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں، پھر بھولتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ہم بھول جائیں گے نا، تو ہمارا دل جو ہے ہم کو خود یاد دلائے گا کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان سٹیجز پہ، اس مقام پہ ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پہنچائیں. تو ایک جو ذکر کی بہت آسان ایک جس کو کہتے ہیں نا کی ترکیب جو ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت پریکٹیکل ڈویبل جو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسنون دعائیں یاد کریں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، تو اپنے آپ ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے نا، وہ جو ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا اور ذکر کی عادت پڑ جائے گی، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اگر مسنون دعائیں، یعنی کہ جو سنت سے ثابت جو دعائیں ہیں نا، وہ جب پڑھتے ہیں تو دیکھیں ہر موقع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، ہر موقع کی ہے، تقریباً ہر موقع کی، بلکہ تقریباً بھی نہ کہیں ہم، ہر موقع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ بسم اللہ کرو کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد الحمدللہ، پانی پینے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے کے بعد، اور سلام کرنا ہے، اور یہاں تک کہ واش روم جانے سے پہلے، واش روم سے نکلنے کے بعد، اور ہر طرح سے دعائیں تو بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے. سفر پہ نکلنا ہے، سفر سے واپس آنا ہے، جو جس کو کہتے ہیں کہ گھر میں موجود ہے اس کے لیے، اور جو سفر پہ نکل رہا ہے اس کے لیے. پھر بیمار ہو تو یہ دعا پڑھو، بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو یہ دعا پڑھو، تعزیت کے لیے جاتے ہو تو یہ دعا پڑھو. تو اگر مسنون دعائیں دیکھیں تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہر موقع کی دعا بتائی ہے. تو اگر مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ یہ جو ذکر والی جو چیز ہے نا، تو ذاکرین میں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بنائیں بس انشاءاللہ. تو یہ کہ اگر ویسے شروع کریں. اچھا، آج ارادہ یہ ہے کہ دیکھیں رمضان سے پہلے ہمیں ایک یہ تھا کہ تھوڑا سا ان چیزوں پہ بات ہو جائے، تاکہ یہ چیزیں، یہ کام تو ہم لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی فضیلت اس کی پتہ چل جائے. سب سے پہلے تو وہ عمل پتہ چل جائے، پھر اس عمل کی فضیلت پتہ چل جائے، یعنی کہ وہ دعا پتہ چلے، پھر اس کی جو بھی فوائد ہیں نا، فائدے ہیں، وہ پتہ چلے. تو اس سے ایک شوق بھی آتا ہے. اور پھر یہ کہ رمضان سے پہلے اگر تھوڑا سا یہ کہ کوشش کریں گے ہم یاد کرنے کی، یا یاد ہوں گی، چھوٹی سی دعائیں ہیں، بہت لمبی نہیں ہیں، وہ ہوں گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ رمضان میں جب جس کو کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کے اندر ایک عجیب سی رغبت ہوتی ہے، ایک شوق
شوق ہوتا ہے نا، اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما لیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کر لیں، تو اس میں پھر ان دعاؤں کا ریویژن بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کہ بہرحال ایک وہ ہوتا ہے کہ رمضان میں دل بھی نرم ہوتے ہیں، شیاطین بند ہوتے ہیں، تو اس سے چیزوں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک بار یہ معمولات میں آ جائے، یعنی کہ ہم لوگوں کی عادت میں یہ دعائیں آ جائیں، تو اس سے پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو ایک چیز ہے نا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی چیز، تو ڈیفینیٹلی پھر ہر چیز جو ہے وہ جب بسم اللہ سے یعنی کہ مسنون طریقے سے جب شروع ہوگی، تو پھر یہ کہ اس میں وہ برکات بھی آئیں گی، اور اس کے بعد پھر ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی بات ہے، کم سے کم ہم لوگ اس کیٹیگری میں شامل تو ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو اگر ویسے دیکھیں تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں تب سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہی ہے نا۔ تو صبح اٹھتے ہیں تو دیکھیں کچھ دعائیں، ہم وہی دعائیں ابھی ذکر کر رہے ہیں جو کہ وہ ہیں یعنی کہ ویسے ہیں نا جو کہ ہم لوگوں کو عموماً پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پتہ ہوں گی دعائیں تو وہ جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے آسانی ہوگی، اور جس کو بھی وہ دعائیں نہیں یاد ہیں تو انشاءاللہ ہم PDF بھی شیئر کریں گے گروپ پہ ہی، تو یہ کہ اس میں پھر آپ لوگ جو دعائیں کچی پکی یاد ہیں ان کو پکی کر لیں، جو نہیں یاد ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جو یاد جن کو آلریڈی یاد ہیں تو پھر وہ اس کے بعد کی دعائیں کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ تو جب بات شروع ہو رہی ہے تو صبح کی دعا، ٹھیک ہے، یعنی صبح جب ہم اٹھتے ہیں سو کے تو اس کی دعا، اور وہ کیا ہے؟ جب سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ٹھیک۔ تو یہ ہے جو صبح اٹھنے کی دعا ہے، یعنی کہ جب صبح آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ دعائیں جو ہیں یہ کم و بیش یہ سنت سے ثابت ہیں، یہ مسنون دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت فضیلت والی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے رات میں جب ہم لوگ سوتے ہیں نا تو اس وقت جب رات میں کبھی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی کسی بھی وجہ سے، چاہے گھبراہٹ سے، کبھی چاہے ویسے ہی، کبھی یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی رات میں بے چینی سی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس وقت کے لیے ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو یہ کہے رات میں جب آنکھ کھلے تو کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ یہ کہے، اس کے بعد پھر کیا کہے؟ رب اغفر لی، ٹھیک ہے، کہ اے میرے رب میری مغفرت فرمائیے، ٹھیک ہے، مجھے معاف فرمائیے۔ اور اس کے بعد وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو وہ ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ رات میں اگر بیچ میں آنکھ کھل جائے، اور یہ پریشانی تو اب کافی بڑھتی بھی جا رہی ہے، تو بہرحال رات میں اگر آنکھ کھلے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو دعائیں ہم بتا رہے ہیں نا تو اس میں کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ آپ لوگ کہیں اور پڑھیں گے تو اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے اس دعا میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کہ تھوڑے سے فرق سے الگ الگ طرق سے حدیث شریف سے ثابت ہیں یہ دعائیں عموماً، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس میں تھوڑا بہت فرق بھی ہے تو اس میں بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گئی ایک تو صبح اٹھنے کی، پھر رات میں اگر آنکھ کھل رہی ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر صبح کی اور بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ الگ الگ دعاؤں کی کتاب میں مذکور ہیں، یعنی الگ الگ دعاؤں کی کتاب میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جیسے کہ ایک ہے الحمدللہ الذی عافینی فی جسدی ورد علیہ وروحی واذن لی اذن لی بذکری، ٹھیک۔ تو الگ الگ دعائیں ہیں، اور اس میں جس کو جو یاد ہیں وہ دعائیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر آتی ہے تو جب ہم
کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت کی پھر ہم وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں الگ الگ دعائیں، اگر کسی اور کو کوئی اور دعا یاد بھی ہے تو ایک بار اس کا سورس دیکھ لیں کہ وہ مسنون دعاؤں میں ہے بھی کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کو وہ یاد ہے آپ وہ یاد کر لیجئے، اور یہ کہ جس کو نہیں یاد ہے وہ یہ یاد کر لے، یا جو بھی ہے مسنون ہو بس، اور یہ کہ اس موقع کی دعا ہو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، ٹھیک ہے، ھذا یعنی ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر اگر دیکھیں تو نئے کپڑے پہننے کی بھی ایک دعا ہے، تو یہ کہ پہلے تو ظاہر سی بات ہے جو کپڑے پہننے والی دعا ہے وہ یاد کر لیں جس کو نہیں یاد ہے، اور جس کو کچی پکی یاد ہے اس کو پکی کر لے، اور جس کو وہ آلریڈی یاد ہے وہ پھر دیکھ لیں جو نئے کپڑے پہننے کی دعا ہے وہ بھی یاد کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اعتبار سے اور ہر شخص کے اعتبار سے دعائیں بتائی ہیں، تو اس کے علاوہ اگر دیکھیں نا تو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے تو کیا دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جب ہم کسی کو دیکھیں کہ اس نے نیا کپڑا پہنا ہے تو وہ کیا دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے اگر دیکھیں تو بہت ساری دعائیں اور ہر موقع کی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہم لوگوں کو بتائی ہیں۔ پھر جب کپڑے بدلنے کے لیے جب کپڑے اتار رہے تو بسم اللہ کر کے اتاریں، ٹھیک۔ پھر جب واش روم جانا ہو تو واش روم کے اندر دعائیں یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ واش روم جانے سے پہلے دعا ایک ہے جو سنت سے ثابت ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک آداب جو ہیں واش روم میں جانے کے، وہ کیا ہے کہ پہلے بایاں یعنی لیفٹ پیر جو ہے وہ اندر رکھیں اور اس کے بعد دایاں پیر لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب باہر نکلنا ہو واش روم سے تو پہلے دایاں پیر باہر نکالیں اور پھر بایاں پیر، یعنی کہ پہلے رائٹ فٹ باہر نکالیں واش روم سے اور اس کے بعد پھر لیفٹ فٹ باہر آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر واش روم سے نکلنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ٹھیک۔ پھر اگر یہ ہے کیا نام ہے وضو، ٹھیک ہے، تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ۔ اچھا، اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ واش روم میں ہی وضو کرنا ہے، تو اگر آپ بسم اللہ کرنا ہے تو آپ دل میں کہہ لیں، آپ زبان سے ادا نہ کریں، کیونکہ واش روم کے اندر ذکر اللہ سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مسواک کی تو فضیلت پچھلی بار بھی اس کی بات ہوئی تھی، تو مسواک کا اہتمام کریں، کیونکہ مسواک سے پڑھی ہوئی نماز یعنی کہ وہ نماز جو آپ نے وضو کے وقت یعنی نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے مسواک کیا ہے تو اس نماز کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کام وہی کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک مسواک کی موجودگی سے، صرف ایک مسواک کے استعمال کرنے سے اس میں ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ جب وضو ہمارا مکمل ہوتا ہے تو پھر کیا پڑھتے ہیں، وضو جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آسمان کو دیکھ کے کہا یہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا تو سنت سے ثابت ہے، کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آسمان کو دیکھ کے پڑھے، جب وضو کرنے کے بعد جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو آسمان کے جنت کے جو دروازے ہیں وہ اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، واللہ عالم۔ اس میں ہمیں تھوڑا کنفیوژن ہے، آسمان کے دروازے جنت کے دروازے، بہرحال انشاءاللہ ہم اس کو یہ کہ پوچھ کے اور کنفرم کر کے پھر بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سب مسنون دعائیں ہی ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ٹھیک۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت پیاری دعائیں ہیں کہ ان کے صرف معنی اگر دیکھیں نا، یعنی میننگ کے اعتبار سے بہت اچھی اچھی دعائیں، اور اس میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت کی جتنی ضرورتیں ہیں نا وہ سب اس میں آ جاتی ہیں، ہے نا۔ جو بھی مسنون دعائیں ہیں یا پھر الگ الگ موقع کے حساب سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، تو وہ دعائیں واقعی اتنی جامع دعائیں ہیں کہ اس میں ہماری جو ضروریات ہیں نا وہ اپنے آپ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو جو قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے دعائیں بتائی ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کرنا ہے تو بھائی اپنی زبان میں بھی بیٹھ کے اور ہم جب چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک۔
تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، ٹھیک. اور اس کے بعد پھر دیکھیں تو پھر تو دیکھیں وضو ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر تو نماز ہی آ گئی ہے نا. نماز کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. وہ ابھی جب مسنون صورتیں مسنون دعائیں پہلے ان کی بات ہو جائے تو انشاءاللہ پھر نماز کی بات اس پہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ گھر سے نکلنے کی دعا، ٹھیک. تو گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے جو اکثر ہم سب لوگوں کی زبان پہ ہوتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک. تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے. نکلتے وقت جب ہے تو وہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو گھر سے نکلتے وقت پڑھنی چاہیے، ٹھیک. اور اس میں ایک جو ہے وہ کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک دعا ہے جو پڑھنی چاہیے. بہرحال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ہے یہ اکثر جو ہے یہ یاد ہوتی بھی ہیں. تو اس لیے ہم کو یہی ہے کہ بھائی دیکھیں جو آسان لگ رہی ہیں ابھی ان سے شروع تو کریں، پھر انشاءاللہ جو آگے اور بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، ٹھیک. اور یہ تو بہت آسان سی اور چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی ربنا توکلنا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو آداب ہیں گھر میں داخل ہونے کے، اور یہ کہ جو ایک طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو بآواز بلند یعنی زور سے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گھر میں موجود لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اگر مردوں کے اعتبار سے دیکھیں ان لوگوں کے لیے بھی کہ جب مسجد جاتے ہیں تو اس وقت کی بھی دعائیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ تو ویسے دیکھیے تو یہ ٹھیک ہے مسجد جانے کے وقت کی دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت بہت جس کو کہتے ہیں نا اچھی دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطینی نورا. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نور مانگ رہے ہیں کس میں، اپنے دل میں، قلب، لسان زبان میں، وجعل فی سمعی یعنی کان، ٹھیک ہے، اور وجعل فی بصری نورا اور آنکھ کے لیے، نظروں کے لیے، ٹھیک ہے، نور مانگ رہے ہیں. وجعل من خلفی، ٹھیک ہے، خلفی مطلب یہ کہ پیچھے، اور امامی یعنی آگے. وجعل من فوقی، فوقی کا مطلب کیا ہوتا ہے، فوقی ہوتا ہے اوپر سے، و من تحتی نورا اور نیچے سے نور. اللہم اعطینی نورا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نور ہی نور مانگ رہے ہیں. تو ویسے مسجد جانے کے لیے ہے یہ مسنون دعاؤں میں، اور یہ کہ اگر ویسے نہیں مطلب مسجد جاتے وقت نہیں، اگر وہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے ہم کم سے کم یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دعا جو ہے یہ بہت بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے. پھر مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک بہت چھوٹی سی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ خیر، ٹھیک ہے. اور پھر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، کی بہت چھوٹی سی دعا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ دیکھیں یہ جو موقع ہیں، جو مواقع ہیں نا دعا پڑھنے کے، اگر وہ ہم کو نہیں مل رہے، جیسے
عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھائی مسجد نہیں جا رہے ہیں وہ ہیں، تو آپ ویسے بھی گھر میں بیٹھ کے بھی دعائیں یہ سب تو مانگ سکتے ہیں اور یہ سب پڑھ سکتے ہیں دعائیں، ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہم انی اسألک اللہم انی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگر دیکھیں تو اذان جب ہوتی ہے نا تو ایک چیز ہوتی ہے اذان کا جواب دینا، تو وہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ثواب والی چیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی نفع بخش چیز ہے ہمارے لیے. اور اس میں اذان کا جواب کس طرح کہ جب اللہ اکبر جو بھی مؤذن کہتے ہیں وہی جواب میں ہم بھی کہتے ہیں. جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم بھی کہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. تو وہی چیز ہم بھی ریپیٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کہ جب مؤذن جب یہ کہتے ہیں حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح، تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے. تو صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی جواب میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب اذان جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کی بھی دعا ہے، اور کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، ٹھیک. تو یہ ہے. اور اس دعا کے بعد یہ بھی ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. تو یہ بھی دعا ہے. اور یہ ہو گئی نماز اذان کے بعد کی دعا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آ گئی، دیکھیے جب اذان ہوئی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ نماز. اچھا ایک چیز جو بیچ میں بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور جو نماز ہے، جب نماز کھڑی ہوتی ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، یعنی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. تو اس وقت کوشش کیا کریں کہ دعا مانگنے، اگر بیٹھ کے دعا مانگنے کا موقع نہیں ہے، اس وقت آپ کو اتنی مہلت نہیں ہے، تو آپ چلتے پھرتے، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ جب دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہے اس وقت ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام کر سکیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں نماز کی پھر انشاءاللہ کسی ایک دن یا 2 دن میں وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، کیونکہ اس تکبیر یعنی تکبیر اولیٰ، جو تکبیر اولیٰ بھی کہلاتی ہے، تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، اس لیے کیونکہ اس تکبیر کے بعد یعنی اس اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمارے لیے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا، کھانا پینا، ہلنا، تو یہ سب حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نماز کی پہلی تکبیر ہے، اس لیے اس کو تکبیر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک. اور نماز کی بعد پھر انشاءاللہ نماز کی دعائیں ہیں وہ پھر کریں گے انشاءاللہ. اور چلیں خیر جو موٹی موٹی چیزیں وہ تو کر سکتے ہیں کہ تکبیر کے بعد پھر ثنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک. یہ ہو گئی ثنا. اور اس کے بعد پھر جو ہم سورہ فاتحہ اس کی تو بات ہو چکی ہے، پھر جو بھی سورہ ہم نے وہ کی اور بھی دعائیں ہیں. اور اس کے بعد پھر جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تو یہ ہے، یہ 3 بار 5 بار 7 بار جو بھی ہے پڑھا جاتا ہے یہ، لیکن کم سے کم 3 بار پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک. اور اس کے بعد اس کے علاوہ پھر اور بھی مسنون دعائیں ہیں جو کہ بیچ بیچ میں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم جو ایک بیسک جنرل جو چیز ہے ہم صرف ابھی وہی کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے ربنا لک الحمد. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز جو چھوٹی سی ہے جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کھڑے ہو کے یعنی کہ رکوع سے کھڑے ہو کے یہ پڑھ کے اور پھر جب سجدے میں جاتے ہیں، ٹھیک. اور پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک. یہ بھی تسبیح ہے اور یہ سجدے کی تسبیح ہے.
ہے نا. اور اس کے بعد کئی مرتبہ یہ ہے کہ سجدے سے جب اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے تو سجدے 2 سجدوں کے درمیان بھی الگ الگ دعائیں منقول ہیں، ٹھیک ہے، مسنون ہیں. اور وہ کیا ہے، رب اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدنی وارزقنی، ٹھیک ہے، یہ ہے. یا پھر الگ الگ دعائیں ہیں، تو اس میں سے جو بھی آپ کو یاد ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ٹھیک ہے، یا پھر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو بھی دعا آپ کو یاد ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، یا جو عادت میں آپ کے ہے، یہ سب سنت سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں جب دعا ہو گئی تو اس کے بعد تو آتا ہے پھر تشہد، ٹھیک، سوری دونوں سجدوں کے بعد پھر ہو گیا تشہد، اور وہ کیا ہے، التحیات، ٹھیک. اور التحیات کے بعد پھر ہوتا ہے درود شریف، اور درود شریف کے بعد پھر جو بہت ساری دعائیں ہیں وہ منقول ہیں، یعنی کہ سنت سے بھی ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ ویسے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ دعائیں ہیں جو ہے وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، یہ بھی ہے. پھر ایک اور جو ہے جو دعائیں معصورہ کہلائی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اور بھی دعائیں ہیں، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ سنت سے ثابت ہیں، ٹھیک. اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک اور جو دعا ہے، دیکھیں سلام پھیرنے کے بعد پھر سلام پھیرتے ہی کیا کہا جاتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک. اور اس کے بعد پھر کیا کہا جاتا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ایک اور دعا جو ہے جو بہت چھوٹی سی ہے، اور یہ جو سنت سے ثابت ہے، یہ تو ساری خیر مسنون دعائیں ہی ہیں. ایک ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے. تو ایک یہ بھی دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تو پھر اور بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ مسنون دعائیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں، بلکہ پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ نماز کے فوراً بعد بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس میں سے یہ ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، ٹھیک ہے. تو یہ الگ الگ دعائیں ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم PDF شیئر کریں گے تو اس میں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک جو دعا جو ویسے بھی ہم لوگوں کی جس کو کہتے ہیں نا ہمیشہ زبان پہ ہونا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، ٹھیک ہے. تو اس کی تو ضرور عادت بنا لیں، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اور یہ کہ انشاءاللہ رمضان میں اس کی بہت کثرت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں تم کثرت سے کہو، ٹھیک ہے، رمضان کے حوالے سے. اور وہ کیا ہے، نستغفر اللہ لا الہ اور نستغفر اللہ لا الہ الا یعنی کلمہ ہے، اور اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. تو یہ بھی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی بات کریں گے جلد ہی، ہے نا. اور اس کے بعد پھر نماز کے بعد کی دعائیں، اچھا نماز کے بعد کی دعائیں تو پھر اور بھی بہت ساری ہیں. ایک اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور اس میں ایک سب سے بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور اس کی جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے، یعنی کہ
ان ادر ورڈز یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرض نماز ہوئی ہماری ختم. سلام پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ سب پڑھا، یہ پڑھا اور آیت الکرسی پڑھیں. ٹھیک، اور اس کے بعد پھر ہے اور بھی یہ ہم دیکھیں ویسے دعائیں بتا رہے ہیں، اس میں سے جو بھی یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد یعنی نماز ہماری ہو گئی، آیت الکرسی، اور اس کے بعد اور ساری دعائیں، اور اس میں تو خیر کوئی وہ نہیں. ہاں ایک چیز جو تھوڑی سی یہ کہ یاد دہانی والی ہے وہ ہے تسبیحات فاطمہ. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، یا 33 اور 34 مرتبہ، یا پھر اگر تینوں 33 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی ہے. اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ. اور اس کے علاوہ اگر یاد ہو تو جب ہم لوگوں نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر کی تھی تو کیا تھا کہ صبح شام کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا چاہیے، اور جو یہ پڑھتا ہے تو پھر کیا یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بھی ہے. پھر آیت الکرسی کی بات ہو گئی. پھر کیا ہے کہ اللہم انی، ہاں دیکھیں اور دعائیں جو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دعا ہے. پھر اگر نماز کی کیونکہ بات ہوئی ہے تو جلدی سے 2 چھوٹی سی آپ کو وہ بتا دیں. ایک تو ہے صلاۃ الاستخارہ اور ایک ہے صلاۃ الحاجت. تو جب کوئی فیصلہ کرنے میں کچھ تردد ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کریں کہ وہ کریں کیا کریں، تو 2 نفل پڑھ کے اور پھر درود شریف پڑھ کے اور یہ استخارے کی دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت آسان سی ایک چیز ہے، یہ مسنون عمل ہے، یہ سنت سے ثابت چیز ہے. تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اگر یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے ہمارے اس فیصلے میں. ٹھیک ہے، تو صلاۃ الاستخارہ ہے. پھر صلاۃ الحاجت ہے، اس کی بھی دعا ہے. اور یہ کہ اس کے علاوہ پھر اور جو دعائیں ہیں، اب اس میں دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو گئیں. ہاں اب اگر دیکھیں تو پھر آتی ہیں کھانے پینے کی بات. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتایا ہے. اچھا ہاں ایک چیز اور ہے، سوری بھائی ہم اتنا بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ جو صبح پڑھنے کی جو دعائیں ہیں تو اس میں اذکار. ٹھیک ہے، ایک ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 بار پڑھنا. ٹھیک ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے. یہ بہت چھوٹی سی، بہت جس کو کہتے ہیں آسان دعا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور یہ بہت جامع دعا ہے، بہت جامع دعا ہے. اور کچھ یاد ہو نہ ہو لیکن اس کے لیے تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ ضرور یاد کر لیں اور یہ اپنے معمولات میں لے آئیے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 بار. اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. ٹھیک ہے، یا پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دعا، یہ بھی 3 بار پڑھنی چاہیے صبح. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے ایک اور تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 3 بار پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی فضیلت اگر وہ کرنی ہے تو ہم سے آپ لوگ یہ کہ الگ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یا پھر انشاءاللہ موقع ہوگا تو وہ بھی ہم بتا دیں گے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم کو یہ ہے کہ جلدی سے کچھ جو چھوٹے سے اذکار ہیں وہ تو بتاتے چلے. اور اس کے بعد پھر ہے ایک بہت چھوٹی سی، وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ. ٹھیک ہے، بہت چھوٹی سی ہے. یہ ہے اس کی تسبیح، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ. ٹھیک، اور اس کے علاوہ ایک اور ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے، پھر ایک اور دعا ہے، وہ کیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور یہ بھی بہت
کیا بتائیں، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، یہ بہت اچھی دعا ہے، اور یہ بھی اگر یاد نہ ہونا تو یہ ضرور یاد کر لیں، یہ ضرور یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ رمضان سے پہلے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد کر لیں تو بہت بہترین ہو جائے گا. پھر ایک اور ہے جو کہ 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ تو ہم سب لوگوں کو عموماً اکثر یاد ہوتا ہے نا. تو یہ ہے اس کی بھی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ. ٹھیک، اور اس کے بعد دیکھیں صبح کے اور بھی اذکار ہیں. دیکھیے جب بہت زیادہ عادت نہ ہو نا تو تھوڑی تھوڑی چیزوں سے شروع کریں، تھوڑی تھوڑی آسان چیزیں جو آلریڈی پتہ ہیں، جو زبان پہ جس کو کہتے ہیں نا جاری ہیں، یعنی کہ آپ کو زبانی یاد ہیں، تو وہ پھر آسان ہوتا ہے اس کو کرنا. کیونکہ ویسے بھی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو کہ دوام پہ ہوں، یعنی کہ جو کنسسٹنٹلی ریگولرلی ہوں، چاہے وہ کم ہوں. ٹھیک ہے، تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ اگر یاد ہو تو یہ ہے. اور یہ کتنی بار ہے؟ یہ 3 بار پڑھ لینا چاہیے ہم لوگوں کو صبح اور شام. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے کہ سونے سے پہلے وہ تھا آیت الکرسی، ڈیفینیٹلی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 بار ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو سورہ بقرہ کی جو آخر کی 2 آیت ہیں، آمن الرسول سے آخر تک ہے نا، فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہاں تک سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں وہ ہے. پھر یہ کیا کہتے ہیں، سورہ ملک تو ہے ہی، سورہ الف لام میم سجدہ بھی سنت سے ثابت ہے. پھر جو سونے سے پہلے کی دعا ہے وہ کیا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا. ٹھیک ہے، اور اس کی بھی الگ الگ وہ ہیں، مطلب یہ کہ بسمک اللہم اموت و احیا بھی ہے، اور وہ والی دعا بھی ہے. پھر اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، اور اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ بھی ہے دعا. ٹھیک، تو اور اس کے بعد پھر سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ پڑھنا چاہیے. یعنی تسبیحات فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ. ٹھیک، اور اس کے علاوہ اچھا یہ ساری چیزیں پھر ہم ایک بار وہی بتا رہے ہیں کہ یہ ہم اس حساب سے بتا رہے ہیں جو کہ عموماً ہم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ گیا کھانے پینے کی بات. تو کھانا پینا جو ہے نا، تو وہ یہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اگر کچھ نہیں یاد ہے تو بسم اللہ تو کر لیں. ٹھیک ہے، اگر شروع میں بسم اللہ یاد نہیں رہا تو بیچ میں جب کھانے کے بیچ میں یا ٹورڈز اینڈ یاد آیا تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. ٹھیک ہے، اور پھر جب کھانا ختم ہو گیا تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ٹھیک، یا پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ٹھیک، تو یہ ہے کھانے سے پہلے، کھانے کے بیچ میں، کھانے کے بعد کی دعا. اور اس کے بعد چلے کھانا پینا یہ سب تو ہو گیا. ہاں، اب جیسے کھانے کے لیے ہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ بیٹھ کے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ کر کے کھانا. تو یہ ساری چیزیں یہ بہت بیسک چیزیں ہیں، لیکن بس یہ کہ کیونکہ بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ یہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بیچ میں اگر جیسے یہ کہ سونے کی بات ہوئی تھی نا، تو سونے سے پہلے تو ہم لوگوں کو وہ سب پڑھنا ہے. اور یہ کہ اس کے علاوہ پھر اگر خواب کچھ دیکھیں برے تو اس کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ برے خواب کے لیے ایک چیز جو کہی جاتی ہے کہ اگر کچھ ویسے دیکھا ہے جس سے کہ آپ کو طبیعت میں کچھ جس کو کہتے ہیں نا ایک گھبراہٹ یا خوف اگر آ رہا ہے، تو کسی کو بھی وہ خواب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اٹھ کے دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ھذہ الرؤیا. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ میں یہ دعا پڑھ کے اور تھو اس طرح کر لیں، اور اس کے بعد اٹھ کے صدقہ نکال دیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر اچھی کریں. بس یہ کریں، اس کے علاوہ کسی سے ذکر کرنے کی یا اس کے بارے میں بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد ہاں ایک اور چیز دیکھیں، کیونکہ سنت کی بات ہو رہی ہے تو ایک چیز اور کیا ہے کہ جو وطر نماز ہوتی ہے ہم لوگوں کی، تو اس میں ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر پڑھا کرتے تھے اپنی وطر میں، تو وہ کیا تھا، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ پڑھتے تھے، سیکنڈ میں سورہ کافرون، اور تیسری جو رکعت ہوتی ہے اس میں سورہ اخلاص، اور اس کے بعد دعائے قنوت. ٹھیک. اور پھر دیکھیں اگر تو اور جو دعائیں ہیں سنت سے ثابت، اس میں ایک بہت جامع دعا ہے، وہ کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. ٹھیک ہے، تو اس میں اس ایک دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھا دیا اتنی ساری چیزیں مانگنا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، اس کو پلیز بند کر دیجئے. جی جی. سورہ اعلیٰ، سیکنڈ میں سورہ کافرون، اور لاسٹ اینڈ جو ہے وہ ہے سورہ اخلاص، اور اس کے بعد دعائے قنوت. ہاں سورہ اخلاص، دعا قل هو اللہ. جی. اور اس کے علاوہ دیکھیے بیچ بیچ میں یہ تو ان دعاؤں کی ہے، ان اذکار کی تو ویسے بھی بات ہو چکی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہاں صبح کے اس میں ایک اور جو ذکر ہے وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو یہ 7 مرتبہ یہ بھی پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے، مطلب یہ کہ یہ ضرور بضرور قبول ہوتی ہے چاہے بے کیفیت ہی کیوں نہ پڑھی گئی ہو. ٹھیک ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ٹھیک ہے. تو اس دعا کی بھی بہت فضیلت ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ دیکھیں ہم لوگوں کے لیے جو بھی ہے پریشانی، کبھی کسی چیز میں، کبھی کوئی کام مشکل ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو اس کے لیے بھی ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، کہ کوئی چیز آسان نہیں اس سوائے اس کے جس کو آپ نے آسان کر دیا. وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. ٹھیک ہے. تو یہ کہ یہ بھی ایک بہت پیاری سی چھوٹی سی اور مسنون دعا ہے. ٹھیک ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دونوں. اس کے بعد پھر ایک اور دعا ہے جو ویسے بھی صبح شام کے اذکار میں بھی ہم لوگوں کو پڑھ لینا چاہیے، اور وہ کیا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور یہ عموماً جو کہا جاتا ہے کہ بچوں کے اوپر پڑھ کے دم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ کسی کی عیادت کے لیے، یعنی کہ طبیعت کسی کی خراب ہے اور اس کے لیے جائیں، تو ایک تو یہ ہے لا بأس طہور انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور یہ جو ہے یہ 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا ان یشفیک. ٹھیک ہے. یہ 7 مرتبہ ہے. اور کسی کی یہ عیادت کے لیے جانا بھی بہت فضیلت کی بات ہے. ٹھیک ہے. بہت فضیلت کی، مطلب اللہ تعالیٰ بہت ثواب دیتے ہیں. اور بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں بات کچھ اس طرح سے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ جب میں بیمار تھا تو تم مجھے دیکھنے نہیں آئے، تو جب بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں کیسے آپ کو دیکھنے آتا، مطلب آپ کیسے بیمار پڑ سکتے ہیں وہ ہے، تو تب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تو کیا ہوتا کہ تم مجھ کو پاتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بتا دیں، کیونکہ وہ ہمارے خیال میں یہاں ہی بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا جس کے لیے بھی جا رہے ہیں، کہیں تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بیمار کی عیادت کے لیے اتنے لوگ پہنچتے ہیں، وہ ہے کہ وہ بیمار بیچارہ اور بیمار پڑ جاتا ہے، کیونکہ نہ اس کے کھانے پینے کا کچھ حساب کتاب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ آ کے کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹہ، کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے، اس کو سونا ہے، اس کو لیٹنا ہے، وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے، اس کے کھانے
کھانے کا وقت ہے وہ کھانا نہیں کھا پا رہا ہے. اب یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں 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 آپ کھانا کھا لیجئے, نہیں نہیں میں کوئی بات نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے. یا پھر یہ کہ اگر وہ کھانا کھائے تو پھر ظاہر سی بات ہے جو تیماردار ہیں جو گھر والے ہیں تو وہ یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی کہ اس کو تو کھانا دے دیا اور جو مہمان آیا اس کو چھوڑ دیا. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب ہم عیادت یا تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو گھر والوں کو ہم نہ پریشان کریں کسی بھی طرح سے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو جو ہم نے زحمت دی ہے تو اس کے بجائے اس کی وجہ سے ہمیں ثواب کے بجائے اللہ نہ کرے ہمیں گناہ زیادہ پڑ جائے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور کئی مرتبہ اگر آپ کو صرف یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی اتنی زیادہ وہاں پہ مہمانداری ہو رہی ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہے, تو بھئی آپ دور سے رہ کے آپ فون پہ ہی آپ ان سے حال پوچھ لیں, یا وہ بھی نہ کریں آپ دعا کر لیں تو شاید وہ زیادہ بہتر ہو جائے. کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں, نہ اٹھنے بیٹھنے کا, سونے جاگنے کا, کھانے پینے کا کچھ ہوش نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ ایک بیمار تو ایک ہے اور مہمان جو ہیں وہ 50-100 کی تعداد میں آ رہے ہیں اور دن رات صبح دوپہر شام کہیں کوئی حساب کتاب ہی نہیں بچا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنے ثواب کے چکر میں اور ہم ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو اور پریشانی میں مبتلا کر دیں. اور گھر والے تو ڈیفینیٹلی پریشان ہوتے ہیں. کئی مرتبہ جو مریض ہوتا ہے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مطلب ظاہر سی بات ہے جب وہ آرام نہیں کر پا رہا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے پھر, اور جو بیماری ہے وہ اور زیادہ بڑھ ہی جاتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دیکھیں ویسے دعائیں تو بہت ساری اور بھی ہیں, ہے نا. آج کل کیونکہ دیکھیں موسم بھی بدل رہا ہے وہ ہے, تو ہم وہ تھوڑی سی چلی وہ بھی دعائیں وہ کر لیتے ہیں. ایک ہے جب بارش ہو, ہے نا, اللہم صیباً نافعاً, بہت چھوٹی سی دعا ہے, اللہم صیباً نافعاً. اللہم ہم سب لوگوں کو پتہ ہے, نافعاً بھی پتہ ہے نفع سے ہے, صرف بیچ میں ایک جو لفظ ہے وہ صیباً, صاد یا اور با ہے, صیباً, ٹھیک ہے. صرف یہ یاد کر لیں گے تو ایک دعا یاد ہو جائے گی, اللہم صیباً نافعاً, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو نفع بخش وہ بنائیں, بادل یا بارش بنائیں, ٹھیک ہے, ٹھیک. اور یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی وہ ہیں, لیکن بس اس میں ہم کو وہی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی یاد آتی جا رہی ہیں, جو ذہن میں آ رہی ہیں, جو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ. پھر دیکھیں ہاں اب نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے, نیا چاند ہے, تو اس کے لیے ہے نا جو ہم لوگ اکثر اور اسپیشلی رمضان سے پہلے تو آج کل تو اللہ تعالیٰ بس حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ بھلا کرے اور ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ تو بہت شعر بھی ہوتی ہیں, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ نیا چاند دیکھنے کی دعا, ٹھیک. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں دعائیں, لیکن بہرحال ہم جلدی جلدی وہ کر لیں کہ اور کیا وہ ہو سکتی ہیں. ہاں دودھ پینے سے پہلے جو ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, کہ ہمیں اس میں برکت دیں اور اس کو زیادہ کریں, ٹھیک ہے, مطلب ہمارے لیے اس کو اور زیادہ بڑھا دیں, زیادہ کر دیں, ٹھیک. اور اس کے علاوہ کیا, ہاں ایک اور جو چیز ہے کہ جب کسی کو دیکھیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جس نے السلام علیکم کہا اس کی 10 نیکیاں, جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کی 20, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جواب میں جو سلام کہا ہے اس سے بہتر, اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں کم سے کم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے. اور کسی نے اگر تینوں چیزیں کہی ہیں تو جواب میں بھی تینوں کہیں, یا پھر صرف وعلیکم السلام بھی کہیں, تو اس سے مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر بھی وہ تمام چیزیں جو آپ نے ہمیں بھیجی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے صرف السلام علیکم کہا, پھر دوسرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے 10 نیکیاں کمائی. پھر دوسرا آیا اس نے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے 20 نیکیاں کمائی. پھر کسی نے آ کے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ فرمایا کہ اس نے دیکھنے 30 ٹھیک ہے نیکیاں کمائی, ٹھیک.
پھر جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ. اور یہ کہ جو حق المسلمی علی مسلم خمسن، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق جو ہیں، اس میں ایک چیز جو آتی ہے وہ رد السلام، ٹھیک ہے، یعنی کہ سلام کا جواب دینا. اور جو ایک دوسری چیز جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ جب کوئی چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جس نے سنا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ کہنا چاہیے. یہ ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ کہ یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ضروری ہے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے. الحمدللہ جو چھینکنے والا ہے وہ کہے گا، اور اس کے جواب میں ہم کہیں گے یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ، ٹھیک ہے. تو یرحمک اللہ ہی یاد کر لیں اور بس وہ کہہ دیا کریے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ اس کے علاوہ ہاں دیکھیں، جب غصہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی کہا گیا ہے. پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وضو بھی کرنا چاہیے. وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اگر کسی دوسرے کو پریشانی میں دیکھیں تو پھر یہ دھیرے سے، مطلب یہ کہ خاموشی سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی تعریف ہے اس ذات کی جس نے کہ مجھے عافیت دی اس چیز سے جس میں تم کو مبتلا کیا، ٹھیک ہے. اور وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں فضیلت بخشی اور اپنی بہت ساری مخلوقات میں سے. یہ ہم مفہومی ترجمہ ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہے. اچھا، اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے. بہرحال یہ ہیں دعائیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. یہ اگر ہم لوگ انشاءاللہ اپنی عادت میں ڈال لیں گے نا تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. کوئی چیز دیتا ہے آپ کو تو جزاک اللہ خیرن، آپ کے لیے کوئی احسان کرتا ہے، کوئی اچھی چیز کرتا ہے، کچھ بھی وہ کرتا ہے تو جزاک اللہ خیرن، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ دیں. اور یہ کہ بہرحال یہ سب ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے معمولات میں یہ چیزیں ڈال دیں، اور ہم لوگوں کی ایک ایک جو کام ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ عبادت میں تبدیل کر دیں انشاءاللہ. جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی. اچھا، ہم 1 منٹ ہم وہ کرتے ہیں، ہم 1 منٹ یہ دعا پڑھ لیں تاکہ جس کو نکلنا ہے وہ نکل جائے، اور پھر ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.